مكرم محترم سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه وحزبه المتأدبين بآدابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم رفیقان ملت اسلامیہ، آئیے کچھ عرض و معروضات سے قبل کچھ کہنے سننے سے پہلے ہم سب مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالمیہ سرکار انس و جن، سرکار مکہ مکرمہ، سرکار مدینہ منورہ، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، امین سے بے کساں چارہ ساز دردمنداں، نیر تاباں سرخیل انبیاء، کونین کی زیب و زینت، عرش کی طیب و نزہت، مالک جنت، فخر آدم و بنی آدم، محبوب المؤمنین، منظور الطالبین، اکمل الراشدین، افضل الارشدین، راحت العاشقین، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، حضور جان نور، شافع یوم النشور، نبی رحمت، شفیع امت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، مصدر شریعت، منبع طریقت، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ روحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ مطہرہ منورہ میں درود پاک کی ڈالی عقیدتوں کی تھالی میں سجا کر پیش کریں بڑے بابا زدن اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی محمد بارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی. معزز سامعین بابقار، خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کلام بلیغ فرقان حمید برہان رشید کے اندر فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. معزز رفیقان ملت اسلامیہ، جہاں اس آیہ کریمہ کے اندر اصلاح امت کا ایک عظیم درس ہے، وہیں ہمیں اس بات کی طرف بھی اکسایا گیا، ابھارا گیا کہ تمہاری اصلاح کا سب سے پہلا حقدار تمہارا کنبہ و خاندان، تمہارا گھر بار ہے، تمہارے اہل و عیال ہیں، تمہارے محکوم ہیں. اللہ نے جن لوگوں پر تمہیں حاکم بنایا وہ سب سے پہلے حقدار ہیں کہ تم ان کی سب سے پہلی اصلاح کرو. معزز سامعین وقار، اسی تناظر میں سابقہ گفتگو کے اندر آپ نے سماعت فرمایا کہ اولاد کی تربیت کس انداز میں ہونی چاہیے. اللہ نے تمہیں اگر اولاد کی شکل میں ایک عظیم نعمت عطا فرمائی تو اس عظیم نعمت کی تربیت کس انداز میں ہونی چاہیے. اہل اصول اسلام کیا بتاتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کس انداز میں ہو، کس عمر میں کس طرح کے اسباب اور کن دروس سے اولاد کو ہمکنار کرنا ہے، اولاد کی تربیت کے اصول اسلام نے کیا بتائے. معزز سامعین باوقار، تو سابقہ گفتگو کے اندر آپ نے اس حوالے سے بڑی باتیں سماعت فرمائی. اسی تناظر میں آپ یہ بھی سن لیجئے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جوڑ کے ساتھ پیدا فرمایا، جوڑدار بنایا. مرد اور عورت کی شکل میں انسان کی تخلیق فرمائی گئی. عورت کی تخلیق کیوں ہوئی؟ مرد کے بعد تو علماء کرام نے قرآن مقدس نے بیان فرمایا کہ اولاد بلکہ
انسان کی تخلیق کے بعد، مرد کی پیدائش کے بعد، مرد کی خلقت کے مراحل پورے ہونے کے بعد عورت کو پیدا کیا گیا تو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ عورت اس مرد کے لیے رحمت بن کر کے آئے، اس مرد کے لیے سکون کا باعث بن کر کے آئے، اس مرد کے لیے وہ سکون فراہم کرے۔ اور اسی کو کلام مجید فرمان حمید نے بیان فرمایا، ہم نے عورت کو ازواجا لتسکنوا الیہا، یعنی تمہیں جوڑدار بنایا۔ مرد اور عورت کی تفریق بیان فرمائی گئی تو اس کی وجہ بھی بیان فرمائی گئی کہ مرد کے ساتھ عورت کا لاحقہ، عورت کی تخلیق مرد کے سکون کا ذریعہ ہے، مرد کی تسکین کا ذریعہ ہے۔ معزز سامعین باوقار، تو مرد اور عورت ملتے کب ہیں؟ تو یہ اسلامی اصول اور اسلامی قانون رشتہ نکاح کے بعد مرد اور عورت کا باہمی تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس تعلق کے بعد انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ تو انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، مولا تبارک و تعالی تو نے مجھے سکون عطا فرمایا، مجھے تسکین سے ہمکنار فرمایا، مولا تبارک و تعالی اب مجھے اس ازدواجی زندگی کے اندر میرے گھر بار کی رونق کو دوبارہ کرنے کے لیے، میرے گھر بار کے سکون کی بڑھوتری کی خاطر، میرے گھر بار کے اندر رحمت میں اضافے کے لیے مولا کریم مجھے اولاد عطا فرما۔ معزز سامعین باوقار، انسان دعا کرتا ہے، مولا تبارک و تعالی مجھے اولاد جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرما۔ یہ دعا کیوں ہوتی ہے؟ یہ دعا فقط اس وجہ سے ہوتی ہے کہ گھر کے لحاظ خانے میں خوشیاں ہی خوشیاں اتر آئیں، گھر کے اندر رحمت، فرحت و انبساط کا ماحول پیدا ہو جائے، تاکہ اولاد جیسی عظیم بے پایا انعام کے ذریعے سے بندہ مومن رب تبارک و تعالی کا شکر گزار بھی بن جائے۔ معزز سامعین باوقار، اور یہ دعا صرف آج کا انسان نہیں کرتا بلکہ اللہ کے مقرب بندے بھی کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے هنالک دعا زکریا ربہ، فهنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انك سمیع الدعاء فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ قرآن کہتا ہے جب زکریا نے جناب مریم کی عبادت گاہ کے پاس گئے، اللہ اکبر، پورا واقعہ قرآن کے اندر مفصل انداز میں بیان فرمایا گیا۔ جناب مریم کی کرامت، آپ کی عفت سے سارا زمانہ جس کا محترف تھا، جناب مریم کی ولادت ہوئی، اس کے بعد عجیب و غریب چیزیں آپ سے سرزد ہونے لگی تو اللہ اکبر، لوگوں میں تفرقہ ہو گیا کہ جناب مریم کی کفالت کون کرے گا۔ پھر اس کے بعد قرآن اندازی کی گئی، قرآن اندازی کے اندر جناب زکریا کا نام آیا۔ جناب زکریا نے اپنے گھر کے دوسرے منزلے کے اندر ایک مکان بنایا، ایک محراب بنائی، اور اس محراب کے اندر جناب مریم کی کفالت کرنے لگی۔ جناب مریم وہاں پر عبادت و ریاضت کیا کرتی تھی، عبادت و ریاضت میں مشغول رہا کرتی تھی، اللہ رب العزت کے حضور اپنی جبین ناز کو خم کیا کرتی تھی۔ جناب زکریا جب اس مکان میں گئی، اس محراب کے پاس گئی تو وہاں دیکھا کہ حضرت مریم کے لیے بن موسم کے پھل آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ جناب مریم نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ میرے رب کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین باوقار، جب جناب زکریا نے ان باتوں کو سنا تو اس وقت علماء فرماتے ہیں آپ کی عمر 120 سال تھی۔ اللہ اکبر، آپ سمجھ گئے کہ یہ مقام اللہ کی فریا کی عبادت گاہ ہے اور یہاں سے دعائیں کی جائیں تو دعائیں مقبول ہو جایا کرتی ہیں۔ جناب زکریا نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، اس مقام پر زکریا نے اپنے رب کو پکارا اور کہا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے ایک بیٹا عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کو قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر، ادھر جناب زکریا نے دعا کی، اللہ کا کلام کہتا ہے فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب، سارے کے سارے فرشتے ندا دینے لگے۔ اس وقت جس وقت کے جناب زکریا ابھی محراب ہی میں کھڑے ہیں، عبادت ہی میں مشغول ہیں، ابھی دعا نکلی نہیں کہ باب اجابت سے ٹکرا
فرما لیا. تمام فرشتے کہتے ہیں فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ کہ اے زکریا اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت سناتا ہے مصدقا بکلمۃ من اللہ. اور وہ یحییٰ کی صفات کیا ہوگی؟ تو وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا. وہ سیدہ اور سید قوم ہوگا، قوم کا سردار ہوگا. وہ حصورا اور عورتوں سے بچنے والا ہوگا. وہ نبی من الصالحین اور ہمارے نیکوکار نبیوں میں سے ہوگا. معزز سامعین باوقار تو جناب زکریا نے اولاد کے لیے دعا فرمائی تو اللہ نے انہیں بھی اولاد عطا فرمائی. اس کے بعد اور مقامات آپ دیکھیں جناب ابراہیم کی دعا کے حوالے سے آتا ہے آپ نے دعا کی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں سے ایک اولاد عطا فرما. اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کی شکل میں اولاد عطا فرمائی. معزز سامعین باوقار تو آج کا انسان بھی دعا کرتا ہے نیکوکار اولاد کی. یہ طریقہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے، یہ طریقہ رسولان اعظام کا طریقہ ہے. اب سنو، کیا صرف نیک اولاد کی دعا کر لینا کافی وافی ہے؟ کیا صرف اللہ سے اولاد مانگ لینا کافی وافی ہے؟ کیا اللہ سے اولاد کے طلبگار ہو جانا کافی وافی ہے؟ اللہ نے تمہاری دعائیں قبول فرمائی، تمہاری گود کو اولاد صالح سے بھر دیا. تو سنو فقط اللہ سے اولاد مانگنا کافی نہیں ہے بلکہ اولاد کی تربیت بھی کرنا پڑے گا. اولاد کے لیے شریعت طاہرہ کی روشنی میں اس کو طریقے بھی سکھانے پڑیں گے، مذہب اسلام کے اصول بھی اس کو بتانے پڑیں گے. معزز سامعین باوقار اولاد کی جب پیدائش ہو، ولادت ہو، تمہارے گھر بار میں اللہ ایک ایسا پھول کھلائے جس کی خوشبو سارے خاندان کو معطر کر دے. تو فقط اس پھول سے لبریز نہیں ہونا ہے، فقط اس پھول کی خوشبو سے لطف اندوز نہیں ہونا ہے بلکہ اس پھول کی تربیت کا بھی سوچنا ہے، اس پھول کو کھلانے کے بارے میں بھی سوچنا ہے. معزز سامعین باوقار اولاد کی تربیت کس انداز میں ہو قرآن تمہیں بتاتا ہے، احادیث مصطفیٰ تمہاری رہنمائی کرتے ہیں. میرے کریم آقا نے فرمایا جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو یا اولاد پیدا ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کا اچھا نام رکھنا ہے. سابقہ گفتگو کے اندر بھی میں نے بتایا اور یہ ضروری چیز ہے، اچھا نام ضروری چیز ہے. آج دنیا کے اندر دیکھا جائے لوگ طرح طرح کے عجیب و غریب نام اپنی اولاد کے رکھ رہے ہیں، نئے نام، نئی لغت کا اعتبار. سنو اللہ و رسول کے یہاں جس زبان کا اعتبار ہے اس زبان کے اندر اپنے بچوں کے نام رکھو، اس لیے کہ ناموں کی بڑی تاثیر ہوا کرتی ہے. پھر بچہ بڑا ہوتا ہے، مسائل و آداب سے گر جاتا ہے. تم سوچتے نہیں کہ یہ مسائل کہاں سے آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں کیوں اس انداز میں اس بچے پر آ رہی ہیں، یہ بلائیں کہاں سے آ رہی ہیں. یہ ناموں کی تاثیر کا بھی انداز ہوتا ہے. نام بھی بڑے مؤثر ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ میرے کریم آقا نے یہاں تک فرمایا اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو. کیوں؟ تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم و باسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم. اللہ اکبر. میرے کریم آقا نے فرمایا کل بروز قیامت تمہیں تمہارے اور تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا. اللہ اکبر. بس تم اپنی اولاد کے اچھے نام رکھو. آج دنیا نئے اور ماڈرن انداز میں ہمارے بچوں کو پکارے گی. یہ سوچ کر نام رکھنے والا باپ کل بروز قیامت تیرے اور تیرے بچے کا نام پکارا جائے گا، اس کی فکر کیوں نہیں کرتا؟ میرا بچہ بڑا ہوگا، کالج میں جائے گا، اسکول میں جائے گا، اس کا ماڈرن نام ہوگا. دنیا کی فکر نے تمہیں اندھا کر دیا، تم نے قیامت کی فکر نہیں کی. کل بروز قیامت رب کی بارگاہ میں تمہاری اولاد کا نام پکارا جائے گا، تمہارا نام پکارا جائے گا. تو تم اپنی اولاد کا نام بھی اللہ کو بھانے والا رکھو، اللہ کے رسول کو پسند آنے والا رکھو. میرے کریم آقا کی حدیث پاک نے یہاں تک بتایا کل بروز قیامت معاملہ یہ ہوگا. میرے کریم آقا فرماتے ہیں ما من مولود یولد اللہ اکبر فاسمى ابواه فسمى ابواه باسمي حبا لحبي محمدا وتبركا باسمي. اللہ اکبر. كان هو ومولوده في الجنة يوم القيامة او كما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ کسی کو اولاد عطا فرمائے اور وہ اپنی اولاد
محمد رکھی. فرمایا اگر اللہ کسی کو اولاد عطا فرمائے اور وہ اس اولاد کا نام میری محبت میں محمد رکھے اور میرے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے محمد رکھے گا، میرے کریم آقا نے فرمایا کان ہوا مولودہ فی الجنت یوم القیامہ، تو میں محمد مصطفیٰ کہتا ہوں کل بروز قیامت وہ نام رکھنے والا اور وہ بچہ دونوں جنت میں ہوں گے. اللہ معزز سامعین باوقار، تربیت کے اصول کے اندر یہ پہلا مرحلہ نام کا ہے. پہلا مرحلہ نام کا ہے. آج ہمیں بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا. دنیا کی رنگین، دنیا کی ماڈرنٹی آج ہمارے اندر اس قدر سرایت کر گئی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے کلی طور پر نابلد ہونا چاہیے، ضروری ہے زمانے کے اعتبار سے چلنا. اس لیے کہ فقہا فرماتے ہیں من لا یعلم اہل زمانہ فہو جاہل، جو زمانے کے حالات سے باخبر نہیں وہ جاہل ہے، وہ دین کے اعتبار سے بھی جاہل ہے. زمانے کے اعتبار سے چلنا ہے لیکن اپنے اصول کو فراموش کر کے نہیں، اپنی رہنمائی اور مذہب اسلام کی مبادیات اور اس کی اساسیات کو فراموش کر کے نہیں چل رہا ہے. معزز سامعین باوقار، تو سب سے پہلا مرحلہ اولاد کی تربیت کا اس کا اچھا نام ہے. ایک بڑی پیاری حدیث پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت دو شخص رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی زمین ناز کو خم کر کے کھڑے ہوں گے، اپنے گناہوں پر ندامت اللہ اکبر، اپنی سیاہکار زندگی پر نادم و پشیماں ہو کر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور انہیں ایک تیقن ہوگا اس بات کا کہ اب رب کا حکم ہوگا اور انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. معزز سامعین باوقار، حدیث پاک کے الفاظ ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا پھر اچانک و یکایک رب تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دے گا کہ میرے بندے جاؤ جنت میں چلے جاؤ. وہ دونوں عرض کریں گے مولا تبارک و تعالیٰ ہم نے دنیا میں کوئی اچھا عمل نہیں کیا، کوئی نیک کام نہیں کیا، ساری زندگی ہم نے گناہوں میں بسر کر دی، پوری زندگی سیاہکاری میں گزری، ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں تھا جو ہمیں آج جنت میں لے جانے کے قابل ہو. مولا تبارک و تعالیٰ پھر یہ احسان کس وجہ سے؟ اللہ رب العزت ان دونوں سے فرمائے گا مجھے حیا آتی ہے اور میں نے اپنی جان پر لازم کر لیا ہے کہ میں کسی کا نام محمد و احمد ہو اور اسے میں جہنم میں داخل کر دوں. بس تمہارا نام محمد و احمد ہونے کی بنا پر تمہیں جنت میں ڈالا جا رہا ہے. معزز سامعین باوقار، تو سب سے پہلا مرحلہ نام کا ہے. اولاد کی ولادت ہو، تمہارے باغ میں اللہ پھول کھلائے تو سب سے پہلے اس کے اچھے نام کا انتظام کرو، جیسا کہ احادیث مصطفیٰ کے حوالے سے میں نے ذکر کیا. سابقہ گفتگو کے اندر بھی آپ نے سماعت کیا اولاد کی تربیت کے اصول کیا ہیں. سب سے پہلی چیز اچھی ماں کا انتخاب، پھر بچوں کی ولادت کے بعد ان کی تربیت میں سب سے پہلا مرحلہ اچھے اسماء کا انتخاب، پھر اس کے بعد اور بھی دیگر چیزیں سابقہ گفتگو کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھی. آپ یقین مانیں اولاد کی تربیت کیوں ضروری ہے، اولاد کی صلاح و فلاح کیوں ضروری ہے. آج انسان اپنی معیشت میں لگا ہوا ہے، اپنی معیشت میں اس قدر گم ہے کہ وہ صرف معیشت ہی کو لازم سمجھتا ہے. یعنی پیسہ کمانا ہے، اولاد کو کھلانا ہے، بیوی بچوں کے کھانے پینے خورد و نوش کا انتظام کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز کو وہ لازم نہیں سمجھتا. نان و نفقہ کو وہ سب کچھ سمجھ لیتا ہے، سب کچھ، کہ اس قدر پیسہ لایا جائے اور اس کے بعد اولاد کو اور بیوی بچوں کو کھلایا جائے. لیکن یاد رکھو تمہاری زندگی کے اندر، تمہارے معاشرے کے اندر اور تمہارے گھر بار کے اندر تمہاری اولاد کی صورت میں، تمہاری زوجات کی صورت میں پلنے والے ان پر جو رب تعالیٰ نے حقوق لازم کیے تم پر، ان کے حوالے سے ان میں نام و نفقہ ایک چھوٹی سی چیز، اس کے علاوہ بڑی ذمہ داریاں، اور اولاد کے حوالے سے سب سے بڑی چیز اس کی تربیت ہے. معزز سامعین باوقار، آج اگر صحیح تربیت کرو گے
تو یہ تو تم اپنا فرض منصبی ادا کر لو گے، اپنا فریضہ پورا کر لو گے، ساتھ ہی ساتھ اس کا افادہ بھی آپ کو ہوگا۔ کیا آپ نے احادیث نہیں سنی؟ میرے کریم آقا نے فرمایا ان الانسان اذا مات انقطع عمله الا من ثلاثه، اللہ اکبر، الا من ثلاثه عمل صالح او ولد، الا من ثلاثه صدقة جاریہ او ولد صالح او علم ينتفع به، او كما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان مر جاتا ہے، اس کا کوئی چیز، اس کی کوئی شے اس کے ساتھ باقی نہیں رہتی، اس کا دنیاوی جاہ و جلال اس کے جنازے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اس کا دنیاوی مال و متاع اس کے جنازے کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے رشتے ناطے اس کے جنازے کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک علماء نے لکھا اس کا رشتہ ازواج، اس کا نکاح بھی اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں حدیث مصطفیٰ کے اندر مصطفیٰ کریم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہتی ہیں، فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم ينتفع به، پہلی چیز اس کا علم ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اللہ، جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، یعنی کوئی بڑا عالم دین ہو یا جس انداز میں بھی علم والا ہو، اس نے اپنے شاگرد چھوڑے، پھر اس نے اپنی علم کی کرنیں آگے بڑھائی، یا اس نے کتاب لکھی، اس کی کتاب کے ذریعے سے کسی نے علم حاصل کیا، تو جب تک اس کے علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا، پہلی چیز یہ۔ اور اس کے بعد میرے کریم آقا نے فرمایا او صدقۃ جاریہ، یا کسی نے صدقہ جاریہ لگا دیا ہو، مثلا کسی نے مسجد بنانے میں اپنا پیسہ خرچ کیا ہو، جب تک لوگ اس مسجد میں نماز ادا کریں گے اس صدقہ کرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ کسی نے کوئی فلاحی کام کر دیا ہو، جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح یدعو له، میرے کریم آقا فرماتے ہیں یا پھر انسان نیک اولاد چھوڑے اور نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے تو انسان کے مرنے کے بعد بھی وہ چیز اس سے فائدہ پہنچائے۔ انسان مر جائے اور دنیاوی جاہ و جلال ختم ہو جائے گا، لیکن اولاد کی صحیح تربیت کرو گے تو وہ تمہارے لیے دعا کرے گی، تمہارے ثواب ملے گا۔ معزز سامعین باوقار، یہیں تک محدود نہیں، یہاں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ملتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لترفع فی الجنة درجته، اللہ اکبر، فیقول ان هذا فیقال باستغفار ولدک لک، اللہ اکبر۔ معزز سامعین باوقار، مصطفیٰ کریم نے فرمایا قیامت کے دن کے بعد لوگ جنت میں چلے جائیں گے، ایک جنتی کو رب بلائے گا اور اس سے فرمائے گا آج سے جنت میں تیرے درجات کو بڑھ کر دیا گیا ہے۔ وہ شخص پوچھے گا اے اللہ میرے تو سارے اعمال کا بدلہ مجھے جنت کی صورت میں مل گیا، پھر آج میرے درجات کو کیوں بلند کیا جا رہا ہے؟ تو رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا تیری اولاد نے تیری مغفرت کی دعا کی ہے، اس دعا کی بدولت آج جنت میں تیرے درجات کو بلند کیا جا رہا ہے۔ آج بیشتر مال کی حرص نے انسان کو اولاد کی تربیت سے دور کر رکھا۔ دنیا کماؤ گے، مال آئے گا، جب تک باحیات رکھو گے، اولاد کی فلاح و بہبود کی کوشش کرو گے، تب تک اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، لیکن مر جاؤ گے، اولاد کو بھی ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، پھر ابدی حیات کے لیے تم نے کیا جمع کیا؟ اللہ اکبر، کیا اولاد کی تربیت تم نے کی؟ کیا اولاد کی صلاح کی کوشش کی؟ اللہ اکبر۔ معزز سامعین باوقار، تو جہاں دنیا میں اولاد کو مالدار چھوڑنا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری اولاد کو نیکوکار چھوڑنا، اولاد کو نیکوکار چھوڑنا۔ معزز سامعین باوقار، میں یہ نہیں کہتا کہ اولاد کو تندرست چھوڑا جائے، اولاد کو غربت کی حالت میں چھوڑا جائے، باپ مر جائے
اور اولاد در در کی ٹھوکریں کھائیں، میں یہ نہیں کہتا، اس لیے کہ حدیث مصطفیٰ نے یہ تعلیم بھی بتائی۔ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا، بڑے مالدار تھے۔ آپ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں دیا، یا رسول اللہ میں اپنا پورا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں تمہارے اس عمل پر گواہ نہیں، یعنی مصطفیٰ کریم نے سعد بن ابی وقاص سے پوچھا بھلا بتاؤ تمہاری اولاد ہے؟ اللہ اکبر۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ ہاں میری ایک بیٹی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد تمہارا اپنی اولاد کو مالدار چھوڑنا غربت زدہ اولاد چھوڑنے سے بہتر ہے۔ وہاں سامنے کا مقام تو اولاد کی دنیا کی بھی کوشش کرنی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی اخروی حیات کی بھی کوشش کرنی ہے۔ وہاں سامنے کا مقام اللہ اکبر۔ قرآن تمہیں کیا اسلوب بتاتا ہے اولاد کی تربیت کا؟ قرآن ہم بار بار پڑھتے ہیں لیکن ہم نے اس کے دروس لینا بند کر دیے۔ ہم بس اپنے دلوں کی اللہ اکبر صفائی کی خاطر قرآن سنتے ہیں، یا پھر کسی اور انداز میں واقعات سننے والے انداز میں قرآن کو سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ لقمان کی آیات بینات ہیں، قرآن کے اندر میرا رب فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَردَلٍ عَظِيمَةٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ معزز سامعین باوقار، قرآن مقدس کا ایک بڑا حصہ بلکہ ایک بڑا صفحہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ اکبر۔ ذرا ان آیات کو آپ سنیں۔ اللہ اکبر۔ گویا یہ رب تبارک و تعالی کا کلام ہے، لیکن اس کے اندر بنہا نقوش کو ذرا بنہا نقوش کے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین باوقار، اللہ نے جس مکالمے کو قرآن کے اندر جگہ دی وہ مکالمہ کیا ہے؟ وہ مکالمہ ایک باپ کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے۔ معزز سامعین باوقار، تو باپ کا بیٹے کو نصیحت کرنا، باپ کا بیٹے کی تربیت کرنا، باپ کا بیٹے کو جھڑکنا، باپ کا بیٹے کی تربیت کے لیے اس کو ڈانٹنا، یہ کتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ رب تعالی نے اس مکالمے کو قرآن کے مقدس کے اندر جگہ دی۔ اللہ اکبر۔ میرا رب فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ معزز سامعین باوقار، اللہ نے جناب لقمان کی نصیحت کو قرآن میں جگہ دی، اور وہ نصیحت کسی اور کو نہیں اپنے بیٹے کو ہو رہی تھی۔ آج ہم اپنے ماحول کے اندر اپنا تجزیہ کریں، کیا کوئی باپ ہم میں سے ایسا ہے جو اپنے بیٹے کو بٹھا کر اس کو صلاح کی دعوت دیتا ہو، اس کو کار خیر کی دعوت دیتا ہو؟ آج بہت سے باپ مل جائیں گے جو اپنے بیٹے سے بزنس کے معاملے میں گفتگو کرتا ہو، کاروبار کے معاملے میں گفتگو کرتا ہو، اپنے دفتر کے معاملات میں گفتگو کرتا ہو، اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے معاملے میں گفتگو کرتا ہو، لیکن ایسے باپ نادر اور نایاب ہیں جو اپنے بیٹوں کو بٹھا کر انہیں صلاح کی دعوت دیتا ہو، انہیں ایک ساتھ رہنے کی ترغیب دلاتا ہو، انہیں چھوڑے رہنے کا درس دیتا ہو۔ آج ایسے باپ نادر ہیں معزز سامعین باوقار، لیکن قرآن کا درس سنو۔ قرآن نے کہا جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو سب سے پہلی نصیحت جناب لقمان کی کیا ہے؟ تو کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے کبھی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ سب سے پہلی نصیحت دعوت توحید ہے۔
کہ اے میرے بیٹے کبھی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا. یہ اسلوب اپنانا پڑے گا, یہ طریقہ اپنانا پڑے گا, اسلام سے رہنمائی لینی ہوگی, یہ نصائح ہمارے مابین آنی چاہیے. معزز سامعین باوقار, جناب لقمان نے جو نصیحت کی, جس کو اللہ کے کلام نے بیان فرمایا, کہا یا بنیا, اے میرے بیٹے, لا تشرک باللہ, اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. سب سے پہلے یہ چیز کیوں بیان کی؟ یہ بھی تو پوچھا جا سکتا تھا کہ ہماری زندگی کو چلنا ہے, میرا بڑھاپا آنا ہے, تمہاری جوانی آنی ہے, تمہاری ازدواجی زندگی ہے, کمائی کا معاملہ کیا ہے, اللہ اکبر, دفتر کے معاملات کس طرح چل رہے ہیں, کاروبار ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں. آج ہمارا جو نظریہ بنا ہوا ہے, یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا تھا, لیکن تمہیں بتایا گیا کہ تمہارا کاروبار ضروری نہیں ہے جتنا کہ تمہارا دین اسلام پر قائم رہنا, باقی رہنا ضروری. یہی وجہ ہے کہ جناب لقمان نے نصیحت کی تو کہا یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. پھر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا, بلکہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. کیوں حسن سلوک سے پیش آئے؟ تو فرمایا حملتہ امہ, اس کی ماں نے اسے اپنے گود میں بوجھ کے طور پر سنبھالا. وَحَنَنْ عَلَىٰ وَحْنٍ, فرمایا کمزوری پر کمزوری جھیلتی رہی. یہ قرآن کہتا ہے وَحَنَنْ عَلَىٰ وَحْنٍ, ترتیب کے ساتھ بیان فرمائیں. پہلے پیٹ میں رکھا, کمزوری پر کمزوری برداشت کی. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, اور اس کو 2 سال تک دودھ پلاتی رہی, اور 2 سال کے بعد دودھ چھڑایا. اللہ فرماتا ہے انشکر لی وَلِوَالِدَيْ, یہ نصائح کے اندر موجود ہیں. فرمایا سب سے پہلے تم میرا شکر ادا کرو, اور اس کے بعد اپنے والدین کا شکر ادا کرو. معزز سامعین باوقار, ہماری طرز زندگی کے اندر یہ نصیحتیں ہونی چاہیے, ہمیں بدلنا ہوگا. اگر اولاد کی صلاح چاہتے ہو, یہ مال و دولت اللہ نے چاہا تو تمہاری اولاد بہت کمائے گی, لیکن دینی تربیت کو اس کے اندر پیدا کرنا ہوگا تو تمہیں کوشش کرنی ہوگی. جناب لقمان نے نصیحت کی, آگے فرمایا اللہ اکبر وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک وإلیہ المصیر. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد ایک اصول بھی بتایا گیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لِي بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. اللہ فرماتا ہے اور اگر وہ دونوں یعنی ماں باپ تجھے حکم دیں میری نافرمانی کا, یعنی اللہ کی نافرمانی کا, ماں باپ حکم دیں یعنی اللہ کی ذات میں شرک کا شریک ٹھہرانے کا, شرک کا اگر ماں باپ بھی حکم دیں تو اللہ نے فرمایا فلا تطیعہما, ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں کرنی. اگر شرک کا حکم, شرک کو چھوڑنے کے بعد, اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے بعد اگر ماں باپ کافر ہو, ایک اصول آپ نے سن لیا, اگر ماں باپ شرک کا حکم دے تو اس کی ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام کی یہ تعلیم بھی سنو, ماں باپ اگر شرک و کفر میں مبتلا ہو جائیں, اولاد مسلمان ہو, تو شرک و کفر چھوڑ کر دنیاوی فلاح و بہبود کے کاموں میں ماں باپ کی اطاعت واجب, ماں باپ کی خدمت واجب. معزز سامعین باوقار, تو جناب لقمان کی نصیحتوں کے اندر اس کو بھی بیان کیا گیا فلا تطیعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا, اور کہا گیا اللہ نے فرمایا اور میرے ماننے والوں کی پیروی کرو, وصاحبہما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الی, اور میری طرف آنے والے راستوں کی اتباع کرو. معزز سامعین باوقار, جناب لقمان نے پھر نصیحت کی اپنے بیٹے کو, اللہ اکبر, شرک کے بارے میں بتا دیا, ماں باپ کی تعظیم کے بارے میں بتا دیا. اب فرما رہے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ
من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. اے میرے بیٹے اگر برائی مثقال حبۃ من خردل رائی کے دانے کے برابر بھی، فرمایا اے میرے بیٹے برائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرہ رائی کے دانے کے برابر ہو، ساتھ ہی ساتھ دیکھیے تاکید، دیکھیے اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے اے میرے بیٹے اگر برائی رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ رائی کے دانے کے برابر برائی کسی چٹان میں چھپی ہوئی، چٹان میں چھپی ہو، اور فی السماوات یا آسمانوں میں ہو، اور فی الارض یا زمینوں میں دھسی ہوئی ہو، یاتی بہ اللہ اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا، اللہ اس کو لے آئے گا، مطلب اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ معزز سامعین باوقار یہ طریقہ کار ہمارا بھی ہونا چاہیے اولاد کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ کے کلام نے بیان فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک سے باریک چیزوں سے باخبر۔ آگے جناب لقمان کی نصیحتوں کو میرے رب نے بیان فرمایا، اللہ اکبر، ان اللہ لطیف خبیر۔ اس کے بعد آپ نے کہا اللہ اکبر ولا تمشی فی ولا تصعر خدک للناس، جب تو لوگوں سے ملے تو تیرے گال ٹیڑے نہیں ہونے چاہیے، اللہ اکبر، یہ حقوق العباد کی تعلیم بھی آپ دے رہے ہیں۔ فرمایا ولا تصعر خدک للناس، جب لوگوں سے ملے تو تیرے گال ٹیڑے نہیں ہونے چاہیے، مطلب یہ ہے کہ تو لوگوں سے ملے تو ترش رو مت بن، چہرہ بگاڑ کر کے ملنے والا نہ بن، بلکہ طریق الوجہ ہو کر کے مل، مسکراتا ہوا مل۔ پھر فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چل، اللہ کو زمین پر اکڑ کر اترا کر مت چل، ان اللہ لا يحب مختال فخور، اس لیے کہ اللہ فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اللہ اکبر، اللہ کی چاہت کا قصد کر، واغضض من صوتک، اپنی آواز کو نرم رکھ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ معزز سامعین باوقار یہ اصول قرآن نے کیوں بتایا؟ اللہ نے جناب لقمان کی ان نصیحتوں کو کیوں رکھا؟ یہ تمہیں جھنجھوڑ کر دعوت دیتی ہے کہ تمہارے گھر بار کی بہترین صلاح کی خاطر قرآن کے اندر اس کو رکھا گیا۔ اس سے درس عبرت حاصل کرو، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کا سوچو۔ معزز سامعین باوقار اولاد اگر نصرانی کی اولاد نصرانی بن جائے، مجوسی کی اولاد مجوسی بن جائے، کافر کی اولاد کافر بن جائے، ہندو کی اولاد ہندو بن جائے، تو فرمایا گیا اولاد کا کوئی قصور نہیں ہے، ماں باپ کا قصور ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو ہندو بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس حدیث کے اندر صرف مجوسیوں، نصرانیوں، ہندوؤں کا تذکرہ ہے، بلکہ مفہوم حدیث پاک کا یہ ہے کہ ماں باپ اگر کسی کا بیٹا مسلمان ہو کر شرابی بنتا ہے تو اس کے ماں باپ اسے شرابی بنا دیتے ہیں، اگر کسی مسلمان کا بیٹا سود خور بن جاتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو سود خور بنا دیتے ہیں، کسی کا بیٹا اگر جواری بنتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو جواری بنا دیتے ہیں۔ معزز سامعین باوقار وقت کی قلت دامنگیر ہے، عرض کرنا بس اتنا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی صلاح و فلاح کی فکر کرنی ضروری ہے، اس لیے کہ کل بروز قیامت ضرور اس بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ اللہ نے اولاد جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے تو بالکل اللہ رب العزت اس کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ معزز سامعین باوقار اور اس کو کوئی ہلکے میں نہ لیں، یہ بڑی اعلیٰ اللہ اکبر اور بڑی انمول رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس
नेमत के लिए अंबियाए किराम ने भी दुआएं की हैं। तो भला बताओ किस कदर अल्लाह अकबर आला और अनमोल ये नेमत होगी। बस हमें फिक्र करनी है कि हम इस्लाम के उसूल पर, इस्लाम के बताए हुए तरीके पर अपनी औलाद की सलाह व फलाह की फिक्र करें और उन्हें उनकी बेहतरीन तरबियत की फिक्र करें। वक्त की किल्लत नामुमकिन है, दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती खामी हुई हो आप तमाम हज़रात को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौला मेरी तौबा को कबूल फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जिन हज़रात ने सुन्नतें नहीं पढ़ी वो सुन्नतें अदा करें।